ثم قال اتعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم یہ بات جانتے ہو اور مانتے ہو کہ میں ہر مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں اور ہر مومن کی جان کا ولی ہوں، ہر مومن کی جان کا ولی ہوں، کیا مانتے ہو؟ ثلاث مرات، آقا نے 3 مرتبہ صحابہ کرام سے کہلوایا، 3 مرتبہ خود فرمایا اور 3 مرتبہ سب نے کہا نعم قالوا بلا، نعم قالوا بلا، 3 مرتبہ۔ وہاں لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، حجۃ الوداع سے آ رہے تھے، 1,14,000 صحابہ تھے حجۃ الوداع میں، لاکھ کے قریب صحابہ، 3 مرتبہ آقا نے اعلان کیا۔ سب نے کہا جی یا رسول اللہ۔ یہ جب ہو چکا تو حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، تاجدار کائنات نے مقام خم پر حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا اگر تم مانتے ہو کہ میں ہر مومن کی جان کا ولی ہوں تو فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، پھر جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اتنی خارجیت زدگی اور خارجیت کا اتنا اثر کہ اگر کوئی اہل سنت عالم یہ باتیں بیان کر دے تو اس پہ ٹھپا لگا دینا یہ شیعہ ہو گیا، اس میں تشیع آ گیا، اس پہ شیعوں کا اثر ہو گیا۔ ارے آج کسی کہنے والے کو تہمت دیتے ہو امام مسلم بھی شیعہ ہو گئے، امام ترمذی بھی شیعہ ہو گئے، امام ابو داؤد شیعہ ہو گئے، زید بن ارقم شیعہ ہو گئے، معاذ اللہ۔ یہ ساری باتیں جواب دو، عائشہ صدیقہ شیعہ ہو گئی، یہ سارے اعلان کون کر رہا ہے؟ اس میں نہ کوئی شیعیت ہے نہ کوئی سنیت ہے، یہ ساری قرآنیت ہے۔ اور مسائل ہوں گے جو ہوں گے، اس میں شیعیت اور سنیت کے جھگڑے کہاں سے مسائل آ گئے؟ بھئی یہ تو قرآن کی خدا کی بات تھی، مصطفیٰ کی بات تھی، ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بات تھی، زید بن ارقم کی بات تھی، 1,00,000 صحابہ کی بات تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ اور پھر بات یہاں نہیں، جامع ترمذی، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی میں امام ترمذی نے روایت کی اور حدیث حسن صحیح، یعنی صحیح سے بھی اونچے درجے کی ڈبل صحت کی حدیث ہے۔ جو یہ آج بات کر دے خارجیت کا اتنا ڈر اور اتنا خوف، وجہ کیا ہے؟ عقیدے بگڑ گئے یا بزدل ہو گئے آپ، یا حق کی خبر نہیں رہی، یا رد عمل میں آ گئے۔ اختلاف لاکھ ہوتے پھریں مگر حق حق رہتا ہے۔ حضرت زید بن ارقم نے بیان کیا کہ آقا نے فرمایا، یہ امام ترمذی، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حضرت عمران بن حسین نے روایت کیا، یہ بھی امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حدیث حسن، ان علی، آقا علیہ السلام نے فرمایا، سنیں، ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے، میرا حصہ ہے، میں اس سے ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ علی کا مصدر و ماخذ میں ہوں اور میرا مظہر علی ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، اور وہ میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے۔ رواہ الترمذی و احمد، حدیث صحیح ہے۔ امام ترمذی، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، امام ترمذی نے، امام احمد بن حنبل نے، امام ابن حبان نے، امام نسائی نے، امام حاکم نے، امام ابن شیبہ نے، امام ابو یعلا نے، امام طبرانی نے۔ ارے کون سا امام ہے جو رہ گیا ہو بیان کرنے والا؟ اب حضور اگر انہیں اپنا جز قرار دے، علی منی وانا منہ، اور کسی کی بات کوئی ہو قبل از حرمت خمر، جب گناہ نہیں تھا تو بات اور ہے، مگر جس کو آقا نے ہمیشہ سے اپنا جز بنایا ہے ان کا معاملہ اور ہے۔ اور پھر یہاں تک نہیں، حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں، امام نسائی راوی ہیں اور امام حاکم، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام حجۃ الوداع سے لوٹے، وہ حدیث جو میں نے بیان کر چکا، اس کے لفظ قابل توجہ ہیں۔ فرماتے ہیں قد ترکت فیکم الثقلین، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، بڑی اہم 2 وزنی چیزیں، اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور اگلے لفظ کیا ہیں؟ احدہما اکبر من الآخر، اور دونوں چیزوں کی اہمیت یہ ہے، اس میں علماء ہیں اہل سنت، اٹھائیں کتابیں،
میں ریفرنسز دے رہا ہوں، کیا یہ اہل سنت کی ائمہ حدیث کی اسانید صحیحہ کے ساتھ احادیث صحیحہ روایات صحیحہ نہیں ہیں؟ تو یہ کس کا مسلک ہے؟ یہ کس کا مسلک ہے؟ یہ کل اہل ایمان کا مسلک ہے۔ اور یہ فرمانا کہ وَهُوَ وَلِيُّ كُلُّ مُؤْمِنٍ بعدی، میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علی کو اپنا ولی اور مولا مانتا ہے صرف وہی مومن ہے، اور جو علی کو اپنا ولی نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ میں اس جڑ کو، اس فتنہ کی جڑ کو کاٹنا چاہتا ہوں کہ یہ ان مناقب کے بیان کو کہنا کہ یہ شیعیت ہو گئی، ایک ایسا چالو لفظ ہے کہ جس نے نہ کتاب پڑھی نہ حدیث پڑھی، بس اس طرح چل پڑی ایک بات۔ یہ اہل سنت ہے۔ اہل تشیع کا اگر یہ عقیدہ ہے تو ان کا اپنا عقیدہ ہے، میں تو آپ کو اہل سنت کا بتا رہا ہوں، میں تو سیاستہ سے بتا رہا ہوں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اللہ کی کتاب، کتاب اللہ تعالی و اطرتی، اللہ کی کتاب اور میری اطرت۔ فرمایا احدہما اکبر من الآخر، فرمایا ان میں سے کسی ایک کو بھی کمتر نہ جانا، ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ اب یہ عام لوگوں کو ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے کہا جا سکتا ہے؟ ادھر قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، ادھر اہل بیت کا ذکر ہے۔ احدہما اکبر من الآخر، دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑی ہے۔ کسی غیر چیز کو قرآن کے ساتھ ایسے کہہ سکتا ہے؟ بولیے کہہ سکتے ہیں؟ تو کیوں کہا؟ اس لیے کہ تفسیر میں کر چکا کہ اطرت و اہل بیت کو حضور اپنی سنت کا پیکر بنا چکے ہیں، چونکہ وہ حضور کی سنت کا پیکر ہیں، اس لیے فرمایا ان کا وہی رشتہ ہے قرآن سے جیسے میری سنت کا رشتہ ہے، کبھی جدا نہ ہوں گے۔ جب یہ فرمایا فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ حوض کوثر کے دن تک میری اہل بیت اور قرآن جدا نہیں ہوں گے، ایک رہیں گے۔ ان کا اتنا جوڑ بنایا اور پھر فرمایا ثم قال ان اللہ مولاي، ھذا حدیث صحیح، امام حاکم نے کہا، امام نسائی نے کہا، حدیث صحیح، ان اللہ مولاي، اللہ میرا مولا ہے، میرا دوست ہے، میرا مولا ہے۔ وَأَنَا مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ، 1,00,000 صحابہ سے فرما رہے ہیں، اور میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ اب بعض لوگوں کو یہ بھی چونکہ سمجھ نہیں آتی، اگر کہہ دیا مولا علی المرتضیٰ تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ تو شیعوں نے بنا رکھا ہے، ہر چیز ان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، آپ اپنا کچھ نہیں ہے۔ یہ خارجیوں کا اثر ہے، یہ خارجیوں کا اثر ہے، اور یہ آج سے نہیں، امام شافعی بھی جب اہل بیت سے محبت کرتے، خارجی ان کو بھی شیعہ بناتے۔ امام مالک پہ شیعہ کی تہمت لگی، امام اعظم ابو حنیفہ پہ شیعہ کی تہمت لگی، امام نسائی پہ شیعہ کی تہمت لگی، حتیٰ کہ حضرت علی کے مناقب بیان کرتے ہوئے منبر پر خارجیوں نے شہید کر دیا، وہ شہید محبت علی ہوئے۔ یہ امام نسائی ہیں۔ امام عبد الرزاق پر تہمت لگائی، کس کو چھوڑا ہے خارجیوں نے؟ یہ ایک بڑا آسان سا طریقہ تھا، آسان طریقہ، تشیع کا فتنہ، لیبل لگا دیا تاکہ لوگ ہٹ جائیں اس راہ سے۔ یہ خوارج کا منصوبہ تھا۔